اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک آفر کویسچن یہ تھا کہ کسی لڑکی سے منگنی ہوئی، وہ اس سے منگیتر سے فون پر باتیں کرتا تھا، تو اپنی ہونے والی زوجہ سے اس کی بہن کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات بھی وہ کہتا رہتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، نکاح تو بالکل جائز ہے، اگرچہ نازیبہ کلمات کہنا گناہ تھا اور حرام تھا، لیکن نکاح درست ہے۔ سائل کے ذہن میں سوال شاید اس لیے پیدا ہوا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بہن کے ساتھ اگر کوئی نازیبہ کلمات کہے گا تو بہن حرام ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یوں ضرور ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے، کوئی اس کی والدہ سے معاذ اللہ ناجائز تعلقات قائم ہو جائیں، یا اس عورت کی بیٹی کے ساتھ جو جیسے دوسرے شوہر سے ہے اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات قائم ہو جائیں، تو پھر اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ لہٰذا یہ چونکہ بہن تھی، نہ اس کے اصول میں سے ہے نہ اس کے فروع میں سے ہے، یعنی نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے، تو خدا نہ خواستہ اس سے تو اگر ناجائز تعلق بھی قائم ہو جاتا تو بہرحال بہن سے نکاح درست ہوتا۔ لیکن یہاں تو ابھی صرف نازیبہ کلمات ہیں، جو کہ نہ صرف سے مراد میں تو صرف اس کے بڑے گناہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے خود یہ ایک مستقل بہت بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا بہرحال اس لڑکی سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ امامہ باندھنے کے لیے کسی مرشد یا بزرگ یا کسی عالم کی اجازت ضروری ہے، ویسے جائز نہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، جس نے کہا یہ درست نہیں کہا۔ ہاں، اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جس نے اگر مطلقاً کہا کہ بھئی یہ اجازت ضروری ہوتی ہے ورنہ جائز ہی نہیں ہوتا، تو غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو پھر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے کے بعد پھر کسی اور کی اجازت کیسے ضروری ہوگی؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو شخص یہ امامہ پہن رہا ہو یا پہننے والا ہو، یہ اتنا علم نہ رکھتا ہو، امامے کا احترام نہیں کرے گا، بے ادبی سے پھینک دے گا۔ کتنے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، امام اتاریں گے جوتیوں کے مقام پہ رکھ کر جا کے وضو کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ اگر آپ مسواک کو دیکھیں، مسواک کو کہا ہے زمین پہ لٹا کے نہ رکھیں، بزرگوں نے منع کیا ہے کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے۔ تو کیا یہ امامہ اعلی ادائے سنت نہیں ہے؟ اس کو زمین پر رکھ کے چلے جائیں، یہ جوتیوں کے ریک کے اوپر رکھ کے چلے جائیں، بہت بری چیز ہے۔ ایسا کوئی شخص اگر ہو اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں روکوں، یہ پہلے ادب سیکھ لے، اس کے بعد پہنے، اور پھر وہ یہ کہے کہ آپ پہلے کسی بزرگ سے اجازت لے لیں، اس کے بعد آپ پہنیے گا، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی خاص آستانے پر کسی خاص رنگ کا امامہ پہننا ہو، اور پیر صاحب جب کسی کو کامل سمجھتے ہوں، جب کسی کو کسی خاص درجے پر پہنچتا وہ محسوس کرتے ہوں، تب ہی امامہ پہننے کی اجازت دیتے ہوں، وہاں پر اگر کوئی اس طرح کا امامہ نچلے درجے پہ پہننے لگے اور کوئی سینئر اس کو سمجھائے کہ آپ یہ نہ پہنیں، پہلے پیر صاحب کی اجازت لے لیں، اس کے بعد پہنیں، کیونکہ یہ پھر علامت بنے گی کہ یہ سینئر ہو چکا ہے اور لوگ اس سے رجوع کریں اور یہ ان کو صحیح ہدایت نہ دے سکے، تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ مطلقاً امامہ پہننے کی کسی سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے جو جوتی رکھنے کا مقام ہوتا ہے، جس کو فنائے مسجد کہتے ہیں، وہاں پر خرید و فروخت کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور دنیاوی باتوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ فنائے مسجد بہت سارے احکام میں مسجد کے حکم میں ہوتی ہے اور بہت سارے احکام میں مسجد سے خارج کے حکم میں ہوتی ہے، اسی لیے آپ وہاں جوتے رکھ سکتے ہیں، مسجد میں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن خرید و فروخت وغیرہ کے معاملے میں، ہنسی مذاق ٹھٹا کے معاملے میں، دیگر چیزوں کے یہ مسجد کے حکم میں رکھی گئی ہے ادباً، تو لہٰذا خرید و فروخت کو علماء نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پہ خرید و فروخت کر لیتا ہے تو ہم اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہیں گے۔ یہ بیع کرنا اس احترام کے نہ ہونے کی بنا پر مکروہ ضرور ہوگی، لیکن جو پروفٹ لیں گے، جو دیگر چیزیں، وہ جائز ہیں، نہ کریں، یہی بہتر ہے، مسجد کے احاطے سے باہر ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کچھ امپلائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا باس بولا کہ ابھی ہول سیلر پیسے لینے ایسے آئے گا جیسے روح نکال دے گا۔ اس پر ملازم ہنس پڑے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی خاص حکم، سخت حکم نہیں ہے بہرحال، کیونکہ اس نے اگر خدا نہ خواستہ ملک الموت علیہ السلام کا مذاق اڑایا ہوتا، اسے ملک الموت علیہ السلام سے کوئی غلط قسم کی تشبیہ دے دی ہوتی، پھر ایک فرشتے کی توہین اور تحقیر کا پہلو نکلنے کی وجہ سے حکم سخت ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں تو صرف وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا آئے گا جیسے روح نکال لے گا،
یہ تو مطلب یہ کہ نہ فرشتے کی توہین کی، نہ اسے فرشتہ کہنا مقصود، نہ کوئی قبیح الفاظ کہے، تو بہرحال اس پر تو کوئی حکم شرع سخت قسم کا نہیں لگے گا، لیکن ہماری تلقین یہی ہے، ہماری ریکویسٹ یہی ہے، مشورہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، منکر نکیر، جہنم کے فرشتے، جنت کے فرشتے، اسی طرح ملک الموت علیہ السلام، ان کے بارے میں کچھ جوکس وغیرہ بنانا، مذاق میں یا غیر ضروری اور غلط قسم کے محاورات میں ان کو شامل کرنا، یہ ایمان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بولیں، بعض اوقات ایک غلط جملہ انسان کو جہنم تک پہنچائے گا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ماں 2 سال کے بعد بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو نہیں پلا سکتی۔ اگر ایک دن بھی ایک گھونٹ بھی زیادہ پلائے گی، 2 سال کمپلیٹ ہوئے، ایک گھونٹ بھی اگلے دن اگر زیادہ پلایا تو یہ گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ یہ والدہ مائیں جو ہیں اپنی اولاد کو 2 کامل سال تک دودھ پلائیں۔ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اگر پورا کرنے کا ارادہ ہے تو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں بس، اور اگر ارادہ پورا کرنے کا نہیں ہے، جیسے بعض لوگ 1 سال میں، 1.25 سال میں دودھ چھڑوا دیتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی جو آخری نہایہ بیان کی گئی ہے، غایت بیان کی گئی ہے، انتہا بیان کی گئی ہے، وہ 2 سال ہیں۔ اس کے بعد کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ بعض بہنیں کہتی ہیں جی چھوڑتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو یہ آپ پہ فرض ہے، جیسی 2 سال سے پہلے، یعنی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اس کو چھڑوائیں، کسی بھی طریقے سے دوسری غذا پہ لگائیں، یہ آپ پہ لازم ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قبر کی چھت گرنے والی ہے تو اس کو مرمت کی کیا صورت ہوگی، کیا مکمل ہٹائی جا سکتی ہے چھت؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے تفاسیر اور احادیث کی کتابیں اسٹوڈنٹس کو لے کر دینا کیسا ہے، غریب اسٹوڈنٹس ہو تو؟ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ میں قسمت لکھا موڑ دوں گا، اس طرح جملے بولنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوبارہ بولیں، کیا کہا؟ قسمت کا ایسا کہنا کیسا ہے کہ قسمت لکھا موڑ دوں گا؟ قسمت کا منہ موڑ دوں گا؟ نہیں، لکھا موڑ دوں گا، قسمت کو موڑ دوں گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری نا تھوڑے دن پہلے نا تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں پہلے تو اپنی قضا نماز سے کھڑے ہو کر ہی پڑھتی تھی، لیکن اب یہ کہ میں فرض نمازیں تو اپنی ساری بیٹھ کر کھڑے ہو کر ہی پڑھ لیتی ہوں مصلی پر، اور قضا نماز کا صرف سجدہ میں اشارے سے کرتی ہوں، باقی سب نمازیں اپنی یعنی کھڑے ہو کے احکامات پورے کرتی ہوں اس کے نا۔ یہ تو اس میں قضا نماز میں کیا آپ کو پرابلم ہو گئی جب باقی نمازیں بھی پڑھ تو رہی ہیں؟ نہیں، وہ مفتی صاحب یہ ہوا تھا کہ میں نا بار بار اٹھتی بیٹھتی ہوں، میرا سر چکراتا ہے، اس کی وجہ سے نا ابھی تھوڑے دن پہلے میرے ہارٹ میں پرابلم ہوئی تھی، اس میں مجھے چکر کی تکلیف ہوئی ہے۔ چلے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ہمارے گھر کا کہ صحن میں ایک گٹر بنا ہوا ہے، جیسے واش روم کا ہوتا ہے گٹر، پھر وہاں سے لائن میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر فرش ہے، اس گٹر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، اگر اس سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہو تو پھر تو مناسب نہیں ہے کہ ایسے بدبودار مقام پہ نماز پڑھنا، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اوپر مکمل صاف ستھرا صحن ہے، صرف نیچے گٹر ہے اور نیچے گندگی بہہ رہی ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھنا شاید کوئی بے ادبی ہے، تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جمعے ہوتے ہیں، عیدین ہوتی ہیں روڈوں پہ اور نیچے گٹر لائن بہہ رہی ہوتی ہے، تو اگر یہ اس طرح کے سخت حکم لگائیں کہ نیچے تحت الثری تک پاکی ہونی چاہیے، تو پھر تو بہت سخت زندگی مشکل میں پڑ جائے گی، لہٰذا کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیبل والا تھا، وہ 9-10 ماہ تک پیسے لینے ہی نہیں آیا، اس کے بعد جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ جی میں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا، آپ کے 6 مہینے کے پیسے رہتے ہیں، تو اب ہم اسے 6 مہینے کے پیسے دیں یا جو ہمارے حساب سے 9-10 مہینے کے پیسے بن رہے ہیں وہ دیں؟ دیکھیں جو آپ کے حساب سے بن رہے ہیں وہ آپ دیں، کیونکہ لینے والا بعض اوقات جو ہے یا تو وہ بہت سخت ہوتا ہے، دینے والا بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات دینے والے اچھا یاد رکھتے ہیں، لینے والے کے ذہن میں نہیں رہتا کہ مجھے کتنا اماؤنٹ واپس لینا ہے۔ اس نے اپنی سروس پرووائڈ کی تو اجرت دینا آپ پر واجب ہو گیا، اب اگر اس کو یاد نہیں ہے تو آپ کو اتنے مہینے کی دینا لازم ہوگا،
یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے حافظے پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ 6 ماہ کا ہے آپ کو یاد ہے 10 ماہ لیکن آپ 4 مہینے کی یا 3 مہینے کی اس کی اجرت دبا لیں، یہ بروز قیامت دینی پڑے گی۔ اسی طرح آپ دکان سے کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں، بعض اوقات دکاندار پیسہ لینا بھول جاتا ہے، آپ 50 کا نوٹ دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے شاید 100 دیے، وہ کھلا 100 روپے کے حساب سے دیتا ہے جو 50 سے بھی زیادہ الٹے واپس آ جاتے ہیں۔ سب واجب ہے کہ اس کو دیں۔ آپ ویگن بس وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ان کا کرایہ لینا آپ پر واجب، ان پہ واجب نہیں ہے، آپ کو دینا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں دے سکے ہیں تو کسی بھی طریقے سے پہنچائیں، ورنہ آخرت میں دینے کے لیے تیار رہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی۔ حضور محمد ابو بکر قادری بکر سے عرض کر رہا ہوں جی۔ جی فرمائیں۔ میرے 2 مختصراً سوال ہیں جی۔ ایک تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صدقہ جو ہے کس دن دیا جائے، اور اگر ہم گھر کے 4 فرد ہیں تو کیا بچوں سمیت ہم پہ کتنا صدقہ ہے جو ہم ادا کریں؟ نفلی صدقہ دینا چاہ رہے ہیں؟ جی نفلی صدقہ ہے نا؟ جی نفلی صدقہ ہے جی۔ اور اسی طرح میرا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ اگر ہم کسی امام مسجد کے پیچھے، چونکہ میں خود امام مسجد نہیں ہوں تو میں ایک طالب علم ہوں، کسی کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو اگر اس کے اوپر گلہ کرتا ہے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پہ، کیا وہ نمازیں اس کی قائم رہتی ہیں یا وہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ گناہ میں آ جاتا ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے، میرا بتا سوال ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ تصویر میں جو چہرے کی 5 چیزیں ہوتی ہیں اگر اس میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی تو اب وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، بھلے وہ تعظیم کے مقام پر کیوں نہ ہو؟ اور مسئلہ اگر تصویر سجدے کی جگہ پڑی ہے پر وہ احتراماً نہیں ہے تو اب تو کوئی نماز سے فرق نہیں پڑے گا؟ دوبارہ بولیں دوسرا سوال۔ اگر تصویر سجدے کی جگہ پر ہو پر تعظیم میں نہیں، صرف ٹکی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے بس ایسے ہی، تو اب تو کوئی نماز سے فرق نہیں پڑے گا؟ چلیں اور جی مسئلہ اگر نماز میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر چنے یا چنے کے برابر کوئی منہ میں چیز ہوگی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے مجھ سے آپ کے اگر چینی کے دانے منہ میں تھے اور وہ گھل کے حلق تک چلے گئے تو نماز فاسد ہو گئی، حالانکہ چینی کے دانے تو چنے سے چھوٹے ہوتے ہیں نا۔ اوئے ہوئے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی ریلیٹیو ہیں ان کے وینٹیلیٹر پر ہیں تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ رکھنا چاہیں تو چند دن ان کی زندگی ہو جائے گی، اور اگر آپ لے جانا چاہیں تو جیسے وینٹیلیٹر سے ہٹائیں گے ہمیں یقین ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اب گھر والے کیا کریں؟ کیا 4 دن ویٹ کریں یا ان کو واپس لائیں؟ اور واپس لانے پہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی موت کا ذمہ دار ان رشتہ داروں کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب اس قسم کی سچویشن آ جائے اور سب جانتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ جو مریض ہے وہ انتہائی آزمائش میں ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اگرچہ اس کو بیان کرنے کی قدرت نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں جب کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب بچنے کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے، آپ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، تو بالکل آپ لا سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر فرض کر لیں آپ کے نکالنے کی وجہ سے مردہ فوت ہو گیا تو آپ کے نکالنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی سانسیں ہی اتنی تھیں، لہٰذا بغیر کسی احساس جرم کے آپ اسے گھر لا سکتے ہیں۔ اور اس طرح اگر کوئی لے آئے اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پہ طعنہ زنی وہی کرے گا کہ جو شریعت کے معاملات میں ناواقف ہوگا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ آپ ایک الزام لگا رہے ہیں، آپ دل آزاریاں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے تم نے باپ کو مارا ہے، تم نے ماں کو مارا ہے، وہاں رہنے دیتے، 4 دن تو زندہ رہتے ہیں۔ بھائی وہ 4 دن کی زندگی کا کیا بظاہر فائدہ تھا کہ نہ بات کر سکے نہ کچھ، اور یہ کچھ مطلب بعید بھی نہیں ہے، کوئی ناراض نہ ہو کہ بعض جگہ پہ تو مردہ فوت ہو جاتا ہے تب بھی 2 دن وینٹیلیٹر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز چلا رہے ہوتے ہیں اور خائن قسم کے خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں اپنا بل بڑھانے کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ طعنہ زنی وغیرہ کرنا بالکل جائز نہیں، آپ بلا کراہت گھر پہ لا سکتے ہیں۔ اللہ نے زندگی دینی ہوگی تو وینٹیلیٹر کے بغیر بھی دے گا، ورنہ آپ وہاں پر رکھیں تب بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ پہلے 2 کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی میں پہلا سوال ہے کہ اگر فرض نماز میں ظہر یا عصر کے 4 فرضوں میں ایک آدمی فرض نماز میں پہنچا ہے اور اس کی 1 رکعت نکل گئی ہے اور باقی اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور غلطی سے اس نے 3 رکعتیں پڑھ کر اور ان کے ساتھ سجدہ کر لیا ہے جماعت کے ساتھ اور سلام پھیر دیا اسلام پھیر دیا ہے،
تو کیا وہ اس کی دوبارہ نماز ادا کرے یا اسی کے ساتھ وہ نماز قبول ہو جائے گی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ایک عورت اس کو میکی کی طرف سے زمین اس کے والد نے دی ہے اور اسی زمین پر اس کے خاوند نے اپنے مکان اپنے پیسوں سے تعمیر کیے ہیں، کیا وہ زمین اسی عورت کی ملکیت ہے؟ کیا وہ بیچ سکتی ہے یا اس کے خاوند کی ملکیت ہو جائے گی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر پانی صاف ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی گندگی شامل ہے، اگر اس سے وضو کر لیا ہے تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پھر پانی نیا نکال کر پھر وضو کرنا واجب ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہیں جو یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے دن بھر میں جتنے بھی نیک کام وہ کرتی ہیں، کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی، تو وہ اس کو ایک ڈائری میں رات کو لکھ لیتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں مجھے اس کو پڑھ کے حفظ نفس ملتا ہے تو اور نیکیاں کرنے پر مجھے استقامت ملتی ہے اس سے. تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیا یہ اپنی نیکیوں کا اشتہار لگانا کہلائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ای میل یا میسج کے ذریعے کسی کو نکاح کا وکیل بنایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بس شکریہ. السلام علیکم. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ پوچھا تھا ابھی پہلے کے لے لیتے ہیں. یہ بہن نے فرمایا کہ قبر کی چھت گرنے والی ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا اس کو مکمل طور پہ ہٹا کے دوبارہ کیا جائے؟ تو جی ہاں بالکل، اگر قبر کی چھت گرنے والی ہے تو جتنا کم سے کم کھول کر اس کو درست کیا جا سکتا ہو وہ کرنا ہوگا. اور اگر فرض کر لیں کہ بہت زیادہ ہی گر گئی ہے اور اسے مکمل طور پہ سلیں ہٹائے بغیر اسے قبر کی مرمت ممکن نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات تو دیواریں ہی سائڈ سے دھس جاتی ہیں، تو پھر ایک دیوار کھڑی کرنی پڑتی ہیں دونوں سائڈ پر سیمنٹ کے بلاک رکھ کر، اور پھر وہ قبر دوبارہ بند کی جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں بالکل پورا ہی کھولنا جائز ہوگا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آ گیا تو لاشوں کو بھی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. تو قبر کشائی میں ان صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی دینی طالب علم کو دینی کتابیں جو اس کے کورس کی کتابیں ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے خرید کر دے سکتے ہیں؟ تو بالکل دے سکتے ہیں. زکوٰۃ صرف کیش کی شکل میں ہی دینا کوئی لازم نہیں ہوتا. راشن کی شکل میں، دوائیوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، اسی طریقے سے حتیٰ کہ فریج کی شکل میں، جیسے کسی غریب آدمی کو، غریب بچے کو دے دیا جہیز کے اندر، یہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مثال کے طور پہ آپ نے کتاب خریدی ہے 500 روپے کی. اب یہ 500 روپے آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے میرے 500 روپے شاید اس میں ادا ہوں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اب خریدنے کے بعد اس کتاب کی قیمت معلوم کریں کتنی ہے. عمومی طور پہ خریدنے کے بعد چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اب آپ نے پتہ کیا، مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ پتہ کر رہے ہیں 450 سے زیادہ نہیں لے رہے، تو آپ کی زکوٰۃ 450 ادا ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو آپ نے جس قیمت پہ خریدا ہے اسے زکوٰۃ میں شمار نہ کریں، بلکہ اس کی بکنے والی قیمت کو شمار کر کے پھر مثلا اگر 500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے تو 450 کی کتاب دیں اور پھر 50 روپے مزید اس کو اوپر دیں، تب آپ کی پوری زکوٰۃ یہ ادا ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس طرح جملہ بولا کہ میں قسمت کو موڑ دوں گا. تو اس طرح کے ٹارزن ہمارے اس معاشرے میں کافی موجود ہیں جن کو مطلب شریعت کا عمومی طور پہ پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اس قسم کے کلام کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ، اور یہ اللہ کے فیصلے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم، یہ پختہ فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں فقہاء نے، علماء نے، اور جو علماء متکلمین ہیں علم کلام سے یعنی عقیدے کے علم سے تعلق رکھنے والے علماء خود یہ برملہ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اس فیصلے کے خلاف کوئی دعا کرنے لگیں عدم توجہی کی بنا پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے. تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. دوسری ہوتی ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو صحائف دیے جاتے ہیں، اس میں کسی شخص کے بارے میں، اس کے کسی افعال وغیرہ افعال کے بارے میں، اس کے متعلق کسی چیز کے بارے میں 2-3 آپشن لکھے ہوتے ہیں. مثلا یہ اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اس راستے سے جائے گا تو مر جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو صحیح سلامت آفس تک پہنچ جائے گا. یہ فرشتوں کو لکھا ہوتا ہے. اب وہ ایک راستے پہ چلتا ہے. تقدیر مبرم یہ ہے کہ یہ صحیح سلامت پہنچے اور وہ ایکسیڈنٹ والے راستے پہ چل پڑتا ہے. اچانک اس کی ماں دعا کرتی ہے، وہ راستہ بدل کر اسی راستے پر آ کر آفس صحیح سلامت پہنچ جاتا ہے. تو اب بظاہر فرشتے یہ کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن ماں کی دعا سے بچ گیا. یہ جو حدیث میں ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے وہ یہی ہے کہ تقدیر معلق
وہ کسی اور جو لکھی ہوئی آپشنز ہوتے ہیں اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا وہ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کی دعا، کوئی اچھا عمل اسے تقدیر مبرم کی طرف لے آتا ہے اور معاملہ بدل جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصل میں تقدیر مبرم ہی تھی۔ تیسری چیز ہوتی ہے تقدیر معلق شبیہ بمبرم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، یہ شخص 6 مہینے میں مر جائے گا، اس میں دوسرا آپشن تو کوئی بھی نہیں ہے، فرشتے سمجھتے ہیں 6 مہینے میں مرے گا، لیکن علم الہی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تقدیر مبرم نہیں، یہ تقدیر معلق ہے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ماں دعا کرے گی اور یہ یعنی اس نے مرنا تھا 1 سال بعد، یہاں لکھ کے دیا جاتا ہے کہ 6 مہینے میں مرے گا، اور پھر اس کی ماں دعا کرتی ہے، وہ 6 مہینے اور زندہ رہتا ہے، سال کے بعد مرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ فرشتے کہتے ہیں تو ہمیں غلط لکھا ہوا دیا تھا، نہیں، بلکہ وہ فوراً یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہمیں لکھ کر دیا تھا یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ مبرم ہے، پختہ ہے، لیکن اصل میں تو یہ معلق تھا، دعا کی وجہ سے 6 مہینے کی عمر بڑھی ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے 1 سال ہی اس کی عمر رکھی ہوئی تھی مزید۔ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اگر کوئی تقدیر مبرم کے بارے میں ایسا کلام کرے تو اس میں تو کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور اگر وہ تقدیر معلق وغیرہ کے بارے میں کہتا ہے یا تقدیر معلق شبیہ مبرم کے بارے میں کہتا ہے، اس کے بارے میں گنجائش یوں نکل سکتی ہے کہ اس میں تو ویسے ہی 2-3 آپشن لکھے ہوتے ہیں، تقدیر مبرم واضح طور پہ نہیں لکھی ہوتی، جب معاملہ ہو جاتا ہے تب تعین ہوتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو پختہ فیصلہ ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جملے کہیں، لیکن بہرحال یہ اچھے جملے نہیں ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، یہ تو گویا کہ بالکل اللہ کے فیصلے کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو ہم کرتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں جب ریگولر نمازیں پڑھتی ہوں تو اس میں ہمت کر کے پڑھ لیتی ہوں، لیکن پھر قضا جب شروع کرتی ہوں تو بعد وقت سر چکرانے لگ جاتا ہے، کوئی میڈیسنز وغیرہ یوز کر رہی ہیں، بیمار ہیں، تو میں سجدہ اشارے سے کر لیتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر آپ اس طرح ہوتا ہے، بلکہ یہ ریگولر فرض نمازوں کے اندر بھی ایسا معاملہ ہو کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے چکر آئیں گے یا سجدے میں جاؤں گی تو شدید قسم کی یعنی کھڑے ہو کر پھر بیٹھ کے سجدہ کروں گی باقاعدہ تو شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گی، تو آپ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہیں، یا جتنا کھڑے ہو کے پڑھ سکیں اور رکوع سجود کر سکیں وہ کریں، باقی اشارے کے ساتھ آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ صدقہ کس دن کرنا افضل ہے؟ دیکھیں اللہ کے نزدیک تمام دن ویسے تو برابر ہیں، لیکن جمعے کے دن کریں تو بہت اچھا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ مطلب رئیس الایام ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مومنین کے لیے عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے، تو جمعے کا دن منتخب کر لیں، زیادہ بیسٹ ہے، ورنہ کسی بھی دن کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا ہمارے گھر میں 4 افراد ہیں تو ہم کتنا نفلی صدقہ نکالیں؟ دیکھیں شریعت نے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے، نفلی صدقے میں آپ کی مرضی ہے، اپنی استطاعت دیکھ کر اپنے اوپر بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، گھر بار پہ کچھ مستقبل کے لیے بچانا بھی ہے، اس طرح بیلنس قائم کر کے اور کچھ اللہ کا حصہ بھی اس میں رکھیں، یہ بہت اچھا ہے۔ ذرا بھی آپ بیلنس کو توڑیں گے چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر رہے ہوں، آگے چل کر آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگ جوش میں سارا پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں، خوب رشتہ داروں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر خود جب کرائسس میں پھنستے ہیں، بیوی بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، سارے رشتہ دار منہ موڑ لیتے ہیں، اس وقت پھر آزمائش میں پڑ جاتا ہے انسان، وہ کہتا ہے میں نے تو اللہ کے لیے اتنا خرچ کیا تھا، اب یہ مجھ پہ اتنی سخت آزمائش کوئی مدد ہی نہیں کر رہا۔ تو بھائی جان آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا تھا، نہ کہ ریٹرن لینے کے لیے۔ اگر ایسے آپ کا ارادہ تھا تو اخلاص ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ کوئی اس کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرے اور جب اس کو ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی تدبیر کے ساتھ اپنے پیسے کو خرچ بھی کریں، اپنے پاس جمع بھی کر کے رکھیں۔ اب چونکہ مقدار کوئی مقرر نہیں تو اپنے سہولت کے ساتھ جتنا آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات کوئی ہمارے سامنے گلہ کر رہا ہوتا ہے یا ہم امام کا گلہ کریں تو سنا یہ ہے کہ نمازیں سب ضائع ہو جاتی ہیں یا نماز قائم نہیں ہوتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے 1-2 پروگرام پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے امام کے پیچھے نماز ادا کی ہیں، پھر آپ نے امام کی غیبت کر دی، جھگڑا ہو گیا، حتیٰ کہ فرض کر لیں خدا نخواستہ مار پیٹ بھی ہو گئی، تو اس سے کوئی مطلب پچھلی نمازوں پہ فرق نہیں پڑتا۔
اب بھی اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی بالکل ادا ہو جائے گی، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام مصلی رسول پہ گویا کہ کھڑا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے، تو گویا کہ وہ اس مقام پہ اللہ نے اس کو کھڑا رکھا ہے، اس اعتبار سے ان کی ادب ہونا چاہیے، ان کا تعظیم ہونی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات امام حضرات جو ہے وہ خود اس مقام تعظیم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، وہ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ لوگ ان سے بدظن ہوتے ہیں، تو اس میں امام کا قصور ہے۔ لیکن بہرحال تفصیل آپ کو بتا دی کہ مقتدی کے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر امام صاحب فرض کر لیں، کوئی کم علم امام صاحب اعلان کر دے جو مجھ سے لڑے ہیں، جو میری غیبتیں کرتے ہیں، میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی، کہیں اور جا کے پڑھو، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کے پیچھے پڑھیں، نماز آپ کی بالکل ہو جائے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ چہرے پر 5 چیزیں ہوتی ہیں، شاید یہ 2 آنکھیں، ناک، منہ اور کان شاید کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بگاڑ دیں تو بس پھر وہ تصویر نہیں رہتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اگر تعظیماً بھی لگا دیں تو آپ اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ناک، اتنا کم از کم اس کے چہرے کو بگاڑنا کہ کوئی کہے کہ یہ چہرہ نہیں ہے، جیسے آنکھیں، ناک اور ہونٹ بالکل ختم کر دیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ خالی آپ کان ہٹا دیں دونوں، تو کنکٹا آدمی بھی تو ہوتے ہیں، دونوں کان نہیں ہوتے کسی کے، تو باقی چہرہ تو مکمل موجود ہے، تو اس کو کون کہے گا کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں رہا؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اتنا اس کو خراب کر دینا یا چہرے کو بگاڑ دینا کہ وہ بالکل تصویر صورت رہے نہیں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، ورنہ حکم وہی ہوگا تصویر والا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر تصویر سجدے کی جگہ پر، مقام تعظیم پر نہیں ہے، سجدے کی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، اس پر سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں تصویر کا مقام سجدہ پر پڑا ہونا ہی اس کی تعظیم ہے، کیونکہ یہ سجدہ کرنا یہ مطلب بہت تعظیم کا معاملہ ہے، اور اسی جگہ تصویر رکھی ہے تو وہ مقام تحقیر نہیں کہلائے گا، وہ مقام تعظیم کہلائے گا۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا اگر فرش پہ تصویر پڑی ہو تو یہ ٹھیک ہے، مقام تعظیم نہیں، قریب نماز پڑھنا جائز، لیکن اگر اسی پر سجدہ کیا جا رہا ہو تو پھر بھی مکروہ تحریمی ہے، کہ یہ تو بالکل جیسے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، بلکہ گویا کہ بت کے اوپر سجدہ کرنا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ تصویر اگر کہیں سائیڈ میں پڑی ہے، بچوں کے کھلونے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں سائیڈ میں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عین آپ کے پیشانی کے نیچے ہے کہ آپ اسی پہ سجدہ کر رہے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور وہ حلق میں اتر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسری طرف لکھا ہے کہ اگر چینی وغیرہ ہے منہ میں، وہ گھل گئی اور اس کو حلق میں اتار لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو چینی تو چنے سے بہت کم ہوتی ہے، چنے سے چھوٹی چیز اگر اترے تو نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، لیکن یہ چینی کے معاملے میں کہا کہ ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو منہ سے کوئی چیز حلق سے اترتی ہے وہ حلق میں باقاعدہ محسوس ہو تو پھر یہ نماز کے فساد کا سبب بنتی ہے۔ چنے سے چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک قید ذات اور یہ بڑھائی ہوئی ہے فقہاء نے کہ وہ چنے سے چھوٹی چیز اور خود بخود حلق سے نیچے اتر گئی، جیسے بوٹی وغیرہ پھنسی ہوتی ہے وہ تھوک کے ساتھ اتر گئی ہے، اس کا ذائقہ وغیرہ محسوس نہیں ہوتا بالکل، اور وہ حلق میں عمومی طور پہ محسوس بھی نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ چونکہ حلق میں محسوس نہیں ہوئی، چنے سے چھوٹی ہے، چنے کے برابر ہوتی تو شاید وہ حلق میں اٹکتی، تو اس لیے اس کو معاف رکھا ہے کہ اتنی تھوڑی بہت چیزیں تو ویسی غیر ارادی طور پہ جاتی ہیں۔ اب آپ غور کر لیں، اصل میں ہے حلق میں محسوس ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا اگر چینی کا 2 دانے ہیں آپ اس کو منہ میں گھول لیتے ہیں اور جب اس کو اتارتے ہیں تو وہ حلق میں یقینی سی بات ہے کہ مٹھاس اس کی محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے نماز کے فساد کا حکم ہے۔ تو اس لیے منہ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو حلق میں باقاعدہ محسوس ہو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ خون کا بھی آپ ہی دیکھ لیں، مسئلہ یہی ہے کہ منہ سے خون نکلا اور حلق سے اترا، اگر اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا بس ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ 4 فرض کی کوئی رکعت میں شامل ہوا، بہن نے فرمایا، اور 1 رکعت اس کی نکل گئی تھی، 3 امام صاحب کے ساتھ پڑھیں لیکن تیسری میں سلام پھیر دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہ تیسری میں کا سلام پھیر دیا ہے اور یاد آ گیا فوراً تو چوتھی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر تو متصلاً امام کے ساتھ سلام پھیرا تھا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر اپنی نماز کمپلیٹ کر لے، کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اور اگر ایسا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور یہ اتحیات پڑھتا رہا اور دیر ہو گئی، درشی وغیرہ پڑھا، دعا پڑھی، پھر سلام پھیرا اور یاد آ گیا تو اب بھی اپنی کمپلیٹ کر سکتا ہے، لیکن اب سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو میکے کی طرف سے کوئی زمین ملی، یعنی والد صاحب نے گفٹ کی ہے، بچی کی ملکیت ہے، شوہر نے اس پہ مکان بنا لیا، تو اب یہ زمین کس کی ملک میں رہے گی؟ دیکھیں زمین بچی کی رہے گی،
اور اب یہ دیکھیں گے کہ شوہر نے کیا بطور قرض یہ پیسہ اس کو گویا کہ مکان بنایا اور کہا میں بعد میں لے لوں گا. اگر ایسا ہے تو جب لڑکی وہ زمین بیچے گی اسے پہلے شوہر کو اس کا قرضہ ادا کرنا ہوگا, پھر وہ اس کے بعد وہ ٹوٹل اس کی ملکیت ہے یعنی وہ بیچ دے اس کو. اور اگر شوہر نے ویسے ہی بنا دیا تھا اور لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ اپنی زمین میں سے شوہر کو کچھ بھی حصہ دے, تو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنی عمارت میری زمین سے اٹھا کر لے جائیں, میں اپنی زمین بیچنا چاہتی ہوں. شوہر صرف ملبے کا حقدار ہے, ملبے کا. ملبہ ہٹائے, اس کو بیچے اور قیمت نکال لے. یہ نہیں ہوگا کہ زمین کے اوپر اگر عمارت بنائی, زمین تھی 20 لاکھ کی, عمارت کی وجہ سے قیمت ہو گئی 30 لاکھ کی, تو شوہر کہے کہ اب یہ 10 لاکھ میرے ہوں گے. نو, یہ نہیں ہوتا. یہ آپ کی عمارت کی وجہ سے اگر زمین کی قیمت بڑی ہے تو زمین پر ہی آپ نے عمارت بنائی ہے, ذرا زمین ہٹائیں عمارت بنا کر تو بتا دیں, اصل تو زمین تھی. تو اس لیے یہ اس قسم کے مسائل پہلے سمجھ لینے چاہیے. پہلے تو ہم بڑے شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ملا رہے ہوتے ہیں, بالکل غیریت بالکل نہیں ہوتی. پھر جب حالات بدلتے ہیں تو پھر ایک دم خون سفید سے نظر آنے لگتے ہیں اور لڑائی جھگڑا پھڈا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر ماں باپ کا مکان ہے, ایک بھائی کہتا ہے میں اپنا چلو ایک پورشن بنوا دیتا ہوں, 2 پورشن بنوا دیتا ہوں, پہلے شرعی مسئلہ معلوم کریں کہ پورشن بنوانا ہے تو بعد میں جب یہ وراثت تقسیم ہوگی یہ پورشن کی قیمت کس کو ملے گی. اس کی وجہ سے اگر مکان کی ویلیو بڑھے گی تو اس میں کیا پورشن بنانے والے کا حصہ زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ آپ معلوم کریں. اگر نہیں کریں گے تو بعد میں جھگڑا پھڈا ہوگا. اور عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ علماء کی طرف رجوع نہیں ہوتا, کیونکہ نہ تو ہمیں دارالعلوم کا پتہ ہے, نہ فتویٰ کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہے, کس کے پاس جا کے فتویٰ لینا یہ تک معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں سارے غیر عالم اور عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے کسی علماء, کسی عالم سے یا مفتیان کرام سے تو کبھی رابطہ رکھا ہی نہیں ہوتا. غیر ضروری لوگ ہیں, کیا کریں گے رکھ کر, تو پھر ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کس سے پوچھیں. پھر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں اور خلاف شرع فیصلہ ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ قابل احترام ضرور ہیں, لیکن کیا وہ مفتیان کرام میں سے ہیں؟ کیا وہ شرعی مسائل جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا, اور وہ عمومی طور پہ غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اولاد کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے, دوسرا غلط کر رہا ہوتا ہے, اس کو زیادہ مل جاتا ہے. اس طرح آخرت کا وبال جمع ہوگا. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ دین پہلے سیکھ لیں, اس کے بعد اس قسم کا کوئی عمل کریں. ایک یہ بہن کہتی ہیں کہ ایک پانی پڑا ہوا تھا, ویسے رات کو نکال کے رکھا تھا, صاف ہے, لیکن پتہ نہ ہو کہ اس میں کوئی گندگی وغیرہ پڑ گئی ہے, تو کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نیا پانی نکالنا ہوگا؟ دیکھیں, پانی میں اصل طہارت ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا. تو جب تک یہ پانی اس آسمان سے نازل کردہ یعنی بارش کی مثل ہے کہ بارش کے اندر جو ہے ناپاکی نہیں ملی ہوتی, وہ گاڑھا نہیں ہوتا, اس میں گندگی وغیرہ نہیں ہوتی, گویا کہ آپ نے ٹب میں پانی رکھا ویسے ہی پڑا ہوا ہے, تو یہ منزل من السماء, جو آسمان سے نازل کیا گیا اس کی صفت پر قائم ہے. تو جب تک اس کی صفت پر قائم ہے وہی حکم ہوگا جو بارش کا ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ کو یقین ہو, کنفرم ہو کہ اس میں نجاست ملی ہے, تبھی وہ وضو یا غسل کے قابل نہیں رہے گا, ورنہ چاہے 10 سال پڑا رہے اس سے آپ وضو بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ یقین کیسے حاصل ہوگا کہ اس میں گندگی ملی ہے؟ یا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, نمبر 2 کسی نیک پرہیزگار متقی شخص جو نمازی ہے, ظاہر اس کا شرع کے موافق ہے, اس کے زبان سے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں سنا, وہ یہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں گندگی گری ہے, یعنی دیکھ کے بتائے. یا تیسرا, نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو. اثر کا مطلب کلر آ رہا ہے, اسمیل وغیرہ آ رہی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اس پانی کو پاک ماننا واجب ہے, اسے ضائع کرنا اسراف ہے. اسی سے وضو کیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون ہیں, وہ جو بھی نیک کام کرتی ہیں دن بھر میں اس کو ڈائری میں لکھتی ہیں اور رات کو اس کو دیکھتی ہیں تاکہ حفظ نفس حاصل ہو اور آئندہ کے لیے ترغیب ملے, نفسانی اعتبار سے, باطنی اعتبار سے, اور استقامت حاصل ہو. تو یہ ان کا کوئی ریاکاری وغیرہ یا شہرت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا. دیکھیں, شہرت کے زمرے میں تو اس لیے نہیں آ سکتا کہ انہوں نے کون سے لوگوں کو دکھایا ہے, لیکن اس طریقے سے اپنی نیکیوں کو شمار کر کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. بس نیکی کریں اور بھول جائیں. ہاں, میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر وہ ڈائری کسی اور کے ہاتھ میں نہ پڑے تو اپنے ویک پوائنٹس اس میں ضرور لکھیں, جو سارے دن میں خطائیں ہوئیں وہ ضرور لکھیں, تاکہ یاد رہے کہ ہم نے کون کون سے گناہ اور خطا ہوئے ہیں اور ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور جب بھی لکھیں تو واضح طور پہ نہ لکھیں, کوڈ ورڈز میں لکھیں کہ آپ اس کو دیکھیں ایک لفظ لکھا ہے اور آپ فوراً سمجھ جائیں کہ کس خطا یا کس گناہ کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ بعد میں اگر کسی کے ہاتھ میں یا اسی وقت میں کسی کے ہاتھ میں ڈائری پڑ جائے تو کوئی بھی آپ کے گناہوں پر مطلع نہ ہو.
یہ نیکیاں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل میں گناہ، یہ شیطانی مداخلت ہے بہت بڑی، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جب آپ نیکیوں کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے ہم نے بہت بڑا کمال کیا، آج تو اتنی ساری نیکیاں کی ہیں، تو زیادہ نیکیوں کی طرف انسان نہیں آئے گا اور وہ اپنے آپ کو باکمال سمجھے گا، اسے اپنے اندر بوئے کمال محسوس ہوگی، اور یہی انسان کی خسارے، تباہی اور تنزلی اور زوال کی طرف لے جانے کا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو باکمال سمجھنا شروع کر دے۔ تو ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایسا نہ کیجیے، یہ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میل کے ذریعے یا میسج کے ذریعے کسی کو نکاح کا وکیل بنا سکتے ہیں تو جی بالکل بنا سکتے ہیں، اور اس میں گواہ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے کوئی بچی یو کے میں ہے، وہ فون پر یہاں کسی کو وکیل بنا دے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں، تو وہ فون پہ وکیل بن جائے گا۔ اب وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ جملہ کہے کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، 2 عاقل بالغ مسلمان مرد گواہ موجود ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں، تو بالکل نکاح درست ہے۔ ٹیلی فون پہ جب بھی نکاح ہو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ کچھ آفر کوئسچن مزید لے لیتے ہیں۔ یہ کہا کہ آج کل اسکول بند ہیں، بچے نہیں جا رہے، لیکن ٹیچرز کو بلایا جاتا ہے۔ اب ٹیچر جب وہاں جاتی ہیں تو عمومی طور پہ کام کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو لے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت اسپینڈ کرتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس اجارے کے ٹائم میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کو وقت دینا، ان کو دیکھ بھال کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ یاد رکھیے کہ اس وقت میں وہ کسی اور کی اجرت حاصل نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ ٹیچر وہاں گئی، 6 گھنٹے ایسے بیٹھنا ہے، تو انہوں نے 4-5 ٹیوشنیں پکڑ لی اور آن لائن وہیں بیٹھ کے ٹیوشن پڑھا رہی ہیں، یہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ آپ اجیر خاص ہیں۔ اجیر خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے، اجیر کہتے ہیں امپلائی کو، اب خاص امپلائی ہیں۔ آپ نے اگر 6 گھنٹے کا اجارہ کیا ہوا ہے، آپ اسکول میں 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہیں، تو 6 گھنٹے وہاں حاضر رکھنا، اپنے آپ کو گویا کہ اس کے لیے وقف رکھنا ضروری ہے، چاہے کام کوئی بھی نہ ہو۔ اس وقت میں اگر آپ کسی اور کو ٹائم دینا شروع کر دیں تو آپ نے گویا کہ ان کے وقت سے خیانت کر کے کسی اور کو ٹائم دے کر اور اس سے بھی اجرت لے رہی ہیں۔ اس کو صفقہ فی صفقہ کہتے ہیں، جو شرعاً بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ انہیں پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ عرف عام میں جو مشغولیات اور مصروفیات ہیں کہ بیٹھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، واش روم چلے گئے، یا بچہ ساتھ ہے تو اس کی تھوڑی بہت دیکھ بھال کر لی، اس کی شرعاً اجازت ہے، لیکن اجارہ کسی اور سے نہیں کیجیے گا۔ ایک آخری سوال لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاندان میں بعض اوقات شادی ہوتی ہے، جو شادی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کا کچھ بھائیوں سے بات چیت ہوتی ہے، کچھ سے ناراض ہوتے ہیں، کچھ کو شادی کارڈ آ جاتا ہے، کچھ کو نہیں۔ اب جن کو نہیں آتا وہ کہتے ہیں دوسرے بھائیوں سے، اگر تم ان کی شادی میں گئے تو ہم سے نہیں ملنا اور ہم تمہاری شادی کا بیک آؤٹ کریں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کہنا کہ تم ان سے نہیں ملنا، یہ قطع رحمی کی طرف لے کر آنا ہے، جو بالکل گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کسی کو فورس نہ کریں۔ اگر ایک بھائی کو دعوت مل رہی ہے، وہ جانا چاہے جا سکتا ہے، بالکل بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ ہاں، کوئی شرعی معقول وجہ ہے جس پہ آپ بھی ناراض ہو کے پیچھے ہیں تو اس کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، آپ وہاں نہ جائیں، وہ غلط انسان ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ویسی کوئی عام بول چال بند ہے، ویسی دنیاوی معاملات میں جیسے ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو دعوت نہیں دی، تو آپ کسی کو بھی قطع رحمی کی طرف نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر روکیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اچھا، اب بھائی کیا کریں؟ وہ یہ دیکھ لیں اگر حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہاں جانا کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، دور کے رشتہ دار ہیں، تو ان سے پیار سے معذرت کر لیں کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ناراض ہیں اور میں اگر وہاں جاؤں گا تو ہمارے آپس کے کلیشز ہو جائیں گے، میں ناراض ہو کر پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، لیکن خدا را مجھے معاف کیجیے گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ناراضگی پیدا ہو۔ یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنا اور کسی کی فیور میں کسی رشتہ دار سے جو قریبی رشتہ دار ہو مکمل طور پہ قطع تعلق کر لینا، جبکہ وجہ بھی دنیاوی ہو، یاد رکھیں یہ گناہ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اور میں ایسے تمام رشتہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، آپ تو اپنی آخرت کو تباہ کر ہی رہے ہیں قطع رحمی کی وجہ سے، دوسرے کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اس پہ ذرا توجہ کیجیے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے سے پہلے شریعت کو اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔